بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030154540483 0344 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو،
طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب تمہارے گھر کے رستے تم بارگاہ تک رسا ہو، وہ کلس روزے کا چمکا جھولیاں پھیلاؤ شاہو۔ برادران اسلام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کائنات کا حیران کن واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم لفظ عبد پر پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے معراج کو ظاہر فرماتے ہوئے لفظ نبی رسول استعمال نہیں کیا، بلکہ حضور کی عبدیت کے ساتھ معراج کو منسوب کیا ہے۔ حالانکہ منصب رسالت کا تقاضا تھا کہ اسراب رسول ہی، اسراب نبی یہی، لیکن نہ یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو معراج کرائی، نہ یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی، بلکہ فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو معراج کروائی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اگر غور فرمائیں تو زیادہ تر سوٹ کرتا تھا کہ اللہ یہ فرماتا کہ اللہ نے اپنے رسول کو معراج کروائی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت و رسالت کو بیان کرنے کی بجائے، نسبت دینے کی بجائے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی صفت عبدیت کو اختیار فرمایا ہے۔ اور یہ صفت عبدیت اگر عام سطح کے آدمی سے پوچھیں تو وہ سمجھتا ہے شاید جیسے ہم بندے ہیں ایسے ہی حضور ہی بندے ہیں۔ اور ہمارے اس دور میں جو مذہبی دہشت گرد ہیں، مذہبی فکری دہشت گرد، یہ بھی دہشت گردی ہے، دھاندلی ہے کہ کسی پتہ ہو کہ حقیقت وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود دھوکہ دینے کے لیے قرآن کے لفظ کو استعمال کرنا۔ تو ایسے یہ بے ایمان لوگ ہیں کہ یہ لفظ عبد سے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ دیکھو جی تم نبی پاک کو نور کہتے ہو، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو عبد کہا ہے، اور حوالہ دیں گے کہ حضور کہتے ہیں انی عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اشہد ان محمدن عبدہ، اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں۔ لفظ عبد سے دھوکہ دینے کی نیت سے، ورنہ بے خبر نہیں ہے، یہ ان پڑھ لوگ نہیں کرتے، یہ پڑھے لکھے دہشت گرد کرتے ہیں، پڑھے لکھے دھوکہ باز، مکار، عیار، داڑیاں رکھ کے، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے، ممبر پہ بیٹھ کے کہیں گے جی عبد تو بندہ ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، حالانکہ قرآن مجید گواہ ہے لفظ عبد جو ہے یہ مٹی سے بنے ہوئے بشر کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عبد ہے، وہ نور ہے، وہ نار ہے، وہ آگ ہے، وہ مٹی ہے، وہ پانی ہے، وہ ہوا ہے، وہ فضا ہے، وہ کیا ہے، ہر چیز عبد خدا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ہر چیز، مٹی بھی عبد ہے، نور بھی عبد ہے،
اب اللہ نے تو عبد کا لفظ استعمال کیا ہر اس چیز کے لیے جو اللہ کی بندگی کرتی ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اللہ کی بندگی نہ کرتی ہو، تو ہر چیز کو عبد کہتے ہیں۔ لیکن یہ فراڈیے، یہ عالم اور مولوی کہلوانے والے بدبخت، یہ قرآن میں بھی دھوکہ دینے سے ٹلتے۔ اب جو آدمی قرآن سے بددیانتی بےایمانی کرے، ملاوٹ کرنے والا چھوٹا مجرم ہے، یہ بڑے مجرم ہے۔ بھئی ملاوٹ کرنے والا تو مرچوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، یہ نامراد قرآن میں ملاوٹ کر رہے۔ اس لیے آپ پوچھتے ہیں جی انہاں دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے، بھئی انہاں دے پیچھے ہوندی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ پوچھتے رہتے ہیں جی انہاں دے پیچھے، جی میں مسیتی گیا دی نماز کھلوتی تھی ہو جاندی ہے، انہاں بدبختاں دی اپنی نہیں ہوندی، تیری کتوں ہونی ہے؟ اللہ جو قرآن مجید سے جان بوجھ کر، ایک ہے بے خبر آدمی، ان پڑھ آدمی، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ایک بندے کو پتہ ہے، جان بوجھ کر پتہ ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ اب لفظ عبد سے دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی بھی عبد ہے۔ اب عبد تو ٹھیک ہے، لیکن آگے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ نبی بھی بشر ہے۔ بشر میں اور عبد میں فرق ہے، کیا سمجھے؟ بشر میں اور بشر، سبحان اللہ، بشر کہتے ہیں اس چہرے کے، اس کو کہتے ہیں بشرا، چمڑا، اس چمڑے سے نکلا ہے بشر۔ اب بشر کے بھی پھر دو معنی ہیں، ایک ہے یہ ظاہری چمڑے والا، چمڑا ہے نا ہمارے جسم پہ، یہ وہ کہتے ہیں نا چہرہ بشرا، یہ اس منہ والا، یہ بھی بشر ہے۔ اور اس لحاظ سے کہ جس کا چمڑا ہو، مٹی سے بنا ہو، خاک سے بنا ہو، اس کا معنی بھی بشر ہے۔ ایک بشر کا معنی ہے کہ مباشرت بالید، یہ عربی کا لفظ ہے، وہ شے یا چیز یا چہرہ یا جسم جو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ اب دونوں میں فرق ہے نا، ایک ہے چمڑے سے بنی ہوئی شے، چمڑے والا، ایک ہے وہ چیز جس کو قدرت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو۔ اب اگر اس کو محض چمڑے والا کہیں، اس کی کوئی شان نہیں ہے، لیکن یہ کہیں کہ اللہ کے دست قدرت سے بنا ہوا شاہکار، مانا کہیں کا کہیں چلا گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کیا نبی کو بشر کہنا جائز ہے؟ اب جواب سنیں، جو لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، نبی کو عام آدمی بشر نہ کہے، نبی کو عام آدمی بشر نہ کہے، ہاں وہ بشر کہے جس کو پتا ہو کہ بشر کہتے کسے ہیں۔ اب عام آدمی، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا جی وہ غلطی ہو گئی، بندہ بشر جو ہویا، او جی چھڈو جی، معاف کر چھڈو، انہیں ایک گناہ کر لیا ہے، بندہ بشر جو ہویا، ہو جاندی ہے غلطی، بشر جو ہویا۔
عام آدمی کے دماغ میں یہ ہے جو گناہ کرے، جو چوری کرے، جو شراب پیے، جو زنا کرے، جو غلطیاں کرے، یہ بشر ہوتا ہے۔ اس لیے عام آدمی کو نبی کو بشر کہنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کے دماغ میں بشریت کا مطلب یہ ہے غلطیاں کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ اس لیے عام آدمی نبی کو بشر نہ کہے۔ خاص سے مراد کون؟ جن کو پتا ہے کہ حقیقت میں بشر کہتے کسے ہیں، وہ کیوں کہے؟ فرمایا ان کو پتا ہے کہ بشر گناہ کرنے والے کو نہیں کہتے، بشر اسے کہتے ہیں جسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ اس نیت سے کہیں کہ میرا نبی بشر ہے، کیا مطلب؟ میرا نبی وہ ہے جسے قدرت نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، تو یہ نبی کی شان ہو جائے گی۔ اگر آپ اس نیت سے کہیں کہ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، نبی بھی بشر ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہی ہے، لیکن ایک ہی لفظ کو دو بندوں کے لیے حکم الگ ہے۔ حکم الگ ہے، کیوں الگ ہے؟ کہ ایک بندہ یہ سمجھ رہا ہے بشر اس کو کہتے ہیں جو غلطیاں کرے، حالانکہ نبی غلطی سے پاک ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اس پر خدا کا پہرا ہوتا ہے، اللہ اس سے غلطی ہونے نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح عبد کا معنی دو نہیں، ایک ہی ہے کہ عبد کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہ مکار دھوکے باز ہمیں قرآن میں بھی دھوکہ دینے سے باز۔ تو میں کہتا ہوں جو آدمی جان بوجھ کر قرآن میں بھی دھوکہ دے اس کی نماز اپنی نہیں ہوتی، میری اور آپ کی کیسے ہوگی؟ وہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا او فلاں وہابی دے پیچھے میری نماز ہو جانی ہے۔ وہ بزرگ نے ہنس کے کہا انہیں آکھیا اے دس تو ایسے انجن کے پیچھے اپنی گاڑی ٹوچین کر دے جس گاڑی کا انجن ہی کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ جیڑی گڈی دے وچ انجن ہی کوئی نہیں تو او دے پیچھے اپنی گڈی بنی کھلوتا ہے کہ ایک کھچ کے لے جائے گا، کھچے گا تاں کہ اسٹارٹ ہوئے گا، اسٹارٹ تاں ہوئے گا جو انجن ہوئے گا، تو کدے پیچھے جا رہے ہیں؟ جان بوجھ کر قرآن پاک میں دھوکہ دینا یہ وہ ہے کہ عبد کا معنی جی بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا بل عباد مکرمون۔ جب کہا نا مکے کے کافروں نے کہ یہ جو آواز کلیئر رکھو، صاف رکھو بھائی، تھوڑی رکھو، اتے والا بند کرو، کنے کھول دیتا ہے؟ انہاں دے واسطے ایک پولیس تا کوئی ایس ایچ او چاہیے جیڑا کوڑا لے کے کھلوتا رہے انہاں دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مکے کے کافروں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنی بڑی تہمتیں شروع ہو گئیں، اللہ نے فرمایا بدبختو یہ فرشتے میری بیٹیاں کوئی نہیں ہیں، بل عباد مکرمون، یہ میرے عزت والے عبد ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ عزت والے عبد ہیں۔ اب کیا مولوی جی یہی کہیں گے کہ عزت والے عبد ہیں لہذا بشر ہیں؟ قرآن مجید سورہ مریم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔
فرمایا جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی عبد ہے۔ اب اس سے آپ اور ہم سمجھ گئے کہ عبد بشر کو نہیں کہتے، عبد خاک اور آب سے بنی ہوئی چیز کو نہیں کہتے، عبد اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم کے لیے لفظ عبد کا استعمال، اس سے یہ مراد لینا کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد سے مراد یہ ہے کہ پاک محمد اللہ تعالی کے عبادت گزار ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ محمد عربی بشر ہیں، خاک سے بنے ہیں، یہ معنی کرنے والے کے منہ میں خاک۔ اس لیے جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن سے دھوکہ دیتے ہیں، قرآن میں دھوکہ کرتے ہیں، اور جو دانستہ قرآن میں دھوکہ کرے وہ عالم نہیں، وہ ظالم ہے۔ اس بدبخت سے بڑا دہشت گرد کون ہے جو قرآن میں دھوکہ دے؟ باقی رہا عبدیت مصطفیٰ، یہ حضور کی شان ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو خصوصاً، اپنے پیارے نبیوں کو عموماً، اور یہ لفظ حضور نے بعض صحابہ پر استعمال کیا، عبد، کہ عبد کا لفظ اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ سرکار دو عالم نے حضرت بلال کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا نعم العبد بلال۔ فرمایا ویسے تو سارے میرے دوست اچھے ہیں لیکن بہترین بندہ بلال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ کے رب نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے عبد ایوب کا ذکر کرو۔ دوسرے مقام پہ کہا نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے میرا، انہو اواب، ہر وقت ہماری طرف ہی توجہ رکھتا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں روزانہ غیب سے کئی مرتبہ آواز آتی تھی ہمارا فرید بڑا اچھا بندہ ہے۔ یا فرید حاجی خواجہ، اس لیے عبد، عبد حضور کی صفت ہے، حضور کی شان ہے، عبدیت حضور کی شان ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں کس طرح جب مکے کے کافر حضور کو حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، کبھی اوجڑی ڈال دی، کبھی گلے میں کپڑا ڈال کے کسنا شروع کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو دیکھ کے کیا کہا؟ فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، سورہ اقرا میں ہے ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس بدبخت کو دیکھا ہے جو میرے عبد کو منع کرتا ہے جب وہ عبد نماز پڑھتا ہے؟ اب سیدھا نام کیوں نہیں لیا؟ سیدھا کیوں نہیں کہا میرے نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، میرے رسول کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، لیکن رسول کے منصب کی بجائے صفت عبد کا کہا کہ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی۔ دوسرے مقام پہ کہا لما، جب حضور کھڑے ہو جاتے اللہ کے آگے، اب اللہ حضور کے عبادت کرنے کی حالت کو بیان کرتا ہے، کیا؟ انہو لما قام عبد اللہ،
یہ شانیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا کہ دیکھا نہیں جب اللہ کا بندہ قیام میں ہوتا ہے، یدعوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسے پکار رہا ہوتا ہے. کون؟ عبداللہ. کہیں خالی عبد، کہیں عبدہ، کہیں عبداللہ. سورہ کہف کی پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. پہلے اپنی تعریف کی، فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنی کتاب اپنے بندے پہ. تو اگر یہ بندہ وہ ہے جو یہ کانے اور اندھے کہہ رہے ہیں، پھر شان تو نہ ہوئی. تیسرے مقام پہ سورہ الفرقان کی پہلی آیت ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. وہاں کہا ساری تعریفوں کا مستحق وہ ہے جس نے اپنی کتاب نازل کی اپنے بندے پہ. ادھر کہا برکتوں والا وہ ہے جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پہ. اور معراج کی بات بھی کی تو اسی لفظ کو لائے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اللہ اکبر. میرے شکوے کو سمجھا تو رضواں سمجھا. اس لفظ کا معنی بھی کوئی سمجھا ہے تو علامہ اقبال سمجھا ہے. انہوں نے تو جیسے چکی میں دانے ڈالتے ہیں نا پھر پیستے ہیں، اس نے ان ملاؤں کو اقبال نے پیس کے رکھ دیا ہے. یہ 420 جو ہے نا، جی 420 کیا ہوتا ہے؟ اچھا فراڈیا. تو یہ جتنے جو قرآن میں 420 کرتے ہیں، اقبال نے انہیں ایسے پیسا ہے، وہ جب ہو جاتا ہے نا ذرا موٹا موٹا، پھر بیبیاں نکال کے پھر ڈال دیتی ہیں، پھر پیستی ہیں. اقبال نے ان فراڈیوں کو ایسے پیسا ہے کہ عبد سے مراد بشر. اقبال کہتا ہے تمہارا ککھ نہ رہے عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار. ہم عبد ہیں خالی، ہماری حالت یہ ہے ہر وقت انتظار میں، روٹی دے پانی دے کرم کر، سجدے میں قیام میں روتے رہیں گے. لیکن کبھی بھی اس نے پردہ نہیں ہٹایا، سامنے نہیں آیا، نقاب نہیں سرکایا. لیکن عبدہ وہ ہے جو ناز سے چادر تان کے سو جائے اور سوتے ہی معراج ہو جائے. فرق ہے. کہا ساری کائنات اللہ کے جلووں کے انتظار میں بے قرار ماری ماری پھرتی ہے، لیکن عبدہ وہ ہے کہ جس کا خدا کو انتظار ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر. آگے کہتے ہیں عبدہ چندو چگونے کائنات. اس کائنات کا جو خلاصہ ہے وہ عبدہ ہے. عبدہ راز درون کائنات، اس کائنات کا جو چھپا ہوا راز ہے وہ عبدہ ہے. عبدہ از فہم تو بالا ترست. فیصلہ ہی کر دیا. کہا تو لائبریریاں پی جا، تو جامعہ الازہر سے فارغ ہو جا، تو کائنات کا سارا علم پڑھ لے، لیکن عبدہ تیری 70 پشتوں کو سمجھان میں آنے والا نہیں ہے.
عبدہ از فہمے تو بالا ترست. کیوں سمجھ میں نہیں آنے والا؟ حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، جناب ابو طالب کے بھتیجے ہیں، مولا علی کے چچا زاد ہیں، بی بی فاطمہ کے ابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں. بھئی یہ کہہ کر او جی مکے میں پیدا ہوئے ہیں، مکے سے مدینے میں ہجرت کی ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آنے والے؟ فرمایا زیادہ بک بک نہ کر، دلیل سن. ہاں یہی کہتے ہیں او جی حضور پیدا ہوئے، حضور کو پیاس لگی. وہ کھانا خراب دے پترو، تم حضور کو اپنے جیسا ان دلیلوں کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو. اقبال کہتا ہے ذرا میری بھی سنو. کیا کہ عبدہ از فہمے تو بالا ترست، اے تواڈی سمجھ آن والا نہیں. کیوں؟ کہا زاں کے اس لیے، زاں کے یہ پیسے میں تواڈے کو الگ لینے نے. وہ ایک امام بخاری صاحب کے استاد گزرے ہیں. کس کے؟ امام بخاری صاحب کے. ان کے پاس ایک حدیث تھی اور اس کے وہ راوی تنہا تھے، تو ہر کوئی چاہتا تھا کیونکہ یہ اصل راوی ہیں ان سے حدیث لی جائے. جیڑے بندے نے جانا انہاں آکھنا پہلے 5 روپے کٹ. یہ پچھلے بھی لیندے دیندے رہنے ہیں. سبحان اللہ. زاں کے اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا تانوں یاد ہے، ویسے ایک شاگرد ٹھیک ہو تسی. زاں کے اس لیے کہ او ہم آدم و ہم جوہرست، اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں محمد عربی آنے والا نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ آدم بھی ہے اور آدم کا باپ اس سے پہلے بھی ہے. آدم بھی ہے، خطیب صاحب انجی بنے گا نا، آدم بھی ہے اور آدم کا اس سے پہلے بھی ہے. ایک غلطی بندی نہیں بھئی، آدمیت تو شروع ہوئی حضرت آدم سے ہوئی، اور حضور آدم سے پہلے اگر ہو گئے پھر آدم تو نہ ہوئے. حضور سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پوچھا گیا متا واجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ، حضور آپ نبی کب بنے؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، آدم ابھی گل گارے میں تھا، ہم نبی تھے. آدم ابھی بنا ہی نہیں، آدم کے ابھی بننے کے پروگرام ہو رہے ہیں، مٹی شٹی گنی جا رہی ہے، پانی شانی لایا جا رہا ہے. آدم ابھی مٹی اور پانی میں ہے. میرے حضور کہتے ہیں میں صرف محمد نہیں، میں نبی بھی تھا. تو تسی کی سمجھ دو علامہ اقبال بے پڑے آدمی سے، تسا انہوں بھی ساگر صدیقی سمجھا ہویا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اب سمجھا کے دکھا. آدم دا پتر تے ہے بھئی، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو آ گئی. لیکن جب آدم ہی نہیں تھا اور حضور تھے تو کیا تھے؟ کیا تھے؟ یہ بھی حضور نے خود بولا. حضرت امام زین العابدین اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے بابا نے کہا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم، آدم ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں محمد اپنے رب کے سامنے نور تھا. دیوان
اب سمجھ آیا کہ عبد سے مراد بشر نہیں ہے. ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، لیکن بشر بھی عام بشر نہیں، سید البشر، آبروئے بشر، عظمت بشر، شان بشر. سمجھ آ گئی ہے؟ اور بشر وہ والا جس کو قدرت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ والا نہیں جو گناہ کرنے والا، وہ والا جو شاہکار قدرت ہو. بشر بھی وہ والا، اور آپ کی بشریت بھی نورانیت میں مبدل ہو گئی، بدل گئی. اللہ اکبر. اور حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. اور معراج کی رات یہ راز بھی کھلا. حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور کو جگایا گیا، پھر آپ کو حتیم کی طرف لایا گیا، سرکار فرماتے ہیں پھر فرشتوں نے مجھے لٹایا، حضرت جبریل نے انگلی رکھی یہاں، اس کو ہنسلی کی ہڈی کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہاں رکھ کے ایسے انگلی پھیری، ناف تک میرا سینہ چیر دیا، اور اندر ڈال کے ہاتھ، نوری ہاتھ، میرا دل باہر نکال لیا. دل نکال کے جنت سے وہ سونے کا تشت تھال لائے تھے، اس میں رکھ دیا. اب میں ادھر تھا، میرا دل ادھر تھا، اور بیچ میں کوئی وین کا رشتہ باقی نہ رہا. دل کو چیر کے پھر انہوں نے کوئی نور جو لائے تھے قدرت کی طرف سے میرے دل میں بھرا. بھر کے حضور یہ جو ہو رہا تھا یہ آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا. مجھے کسی کارڈیالوجی کے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھ کے بتائیں کہ دل کٹ دیتا جاوے، وینا کٹ دیتی جاون، دل نو چیر دیتا جاوے تے بندہ بے ہوش بھی نہ ہوئے، آکے میں بالکل سن بھی رہا تے دیکھ بھی رہا. اب فرماتے ہیں جب میرا دل نکالا گیا تو ایک فرشتے نے دل پہ، فتح الباری، شرح بخاری، ان سب اماموں کا باپ امام ابن حجر عسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے نے دل پہ نگاہ ڈالی تو حیرت سے کہا قلب سدید، عجیب دل ہے، عجیب دل ہے، یہ تو دیکھنے کے قابل ہے. یہ کیسا دل ہے؟ فیہ عینان، اس دل میں تو دو آنکھیں بھی ہیں. ہون اے او دس دے پہنے جنہ نے دل نو کڈ کے ویکھیا تے جنہ انیا ویکھیا ہی ککھ نہیں. اے ازلی اندھے، پڑھ لکھ کے اندھے، عقیدے ان کے گندے، ان سے کوئی کیسے پوچھے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے نبی کا دل دیکھا ہے. کہا فیہ عینان، اس دل میں دو آنکھیں ہیں. اور آنکھیں یہ کہہ کر چپ نہیں ہو گئے، کہا آنکھیں ہیں اور تکتی بھی ہیں. اور آگے کہا فیہ اذنان، اس دل میں تو دو کان بھی ہیں اور سننے والے ہیں. اب یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. دل ہے، دل بھی مضبوط دل ہے، کمال دل ہے، قلب سدید. اور جس وقت اس کو نور سے بھر دیا، سرکار فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. پھر اٹھایا دل اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا. پھر کس سوئی اور دھاگے سے سیا؟ کہا بس انگلی رکھ کے ایسے کیا، میرا سینہ
امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جبریل کی انگلی سے سینے کا شق ہونا یہ بشریت کی دلیل ہے، اور لم یصل الدم خون کا قطرہ بھی نہیں سما یہ نورانیت کی دلیل ہے۔ معراج کی شب یہ راز کھل گیا کہ یار نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، دونوں صفتیں لیے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچوں میں پڑ گئے ہوں گے کہ دل نکالا کیوں نکالا؟ میں کہتا ہوں اگر دل نہ نکالتے پتہ کیسے چلتا آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں۔ راز کھل گیا۔ اب ماتھے کی آنکھ یہ دیکھتی ہے مگر دیوار پر رک جاتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے دیکھ رہے ہیں، پار پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، محراب کے پیچھے نہیں دیکھ رہے، میں بھی زور لاوتے مینوں بھی نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ماتھے کی آنکھ تکتی ضرور ہے مگر مجبور ہے، بیچ میں پردہ آ جائے تک نہیں سکتی، لیکن دل کی آنکھ اگر کھل جائے تو پھر اس کے لیے دیوار دیوار نہیں ہے، یہ اروار بھی دیکھتی ہے پار بھی دیکھتی ہے۔ واہ علامہ اقبال واہ رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا ایک شعر سنیں، آپ کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کیا کہنے، کیا بندے کی اپروچ ہے۔ کہتے ہیں رب کولوں دل منگ ویکھن والا، ہاں ہاں ہاں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ راز اقبال نے کہا، ہم نے حدیث میں پڑھا تو اقبال کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس بندے کی اپروچ کتنی بلند، کہاں کہاں پڑھا ہے، کہاں کہاں پہنچا ہے یہ مرد۔ اب آپ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، مگر کون سے عبد؟ بڑی عجیب بات آ گئی۔ مشہور حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ہوئی ملاقات، جبریل سے ہوئی ملاقات، تو جبریل سے ہوئی پھر بات، جب بات ہوئی تو سرکار نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری تھوڑے کو لوگ کوئی پوچھے تے تسی کیا، تسی کوئی 35 سال، اور 6 سال تو بعد پھر پوچھی تے پھر آکے 35 سال۔ کیوں جی؟ وہ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں چھانگا مانگا، تو ہم ایک مرتبہ ان سے ملے تو خود وہ ہر سال بتاتے ہیں، کہتے ہیں میری عمر الحمدللہ 50 ٹپ گئی ہے، 51 سال۔ وہ دوسرے سال گئے پھر انہوں نے کہا الحمدللہ میری عمر 50 ٹپ گئی ہے، 51 سال۔ وہ 4 سال بعد پھر گئے پھر آکھن میری عمر 50 ٹپ گئی ہے، 51 سال۔ اور نال میرے حافظ عثمان سی، وہ آکھن لگا 51 سال تو اتے نہیں ہو رہی، عمر رک گئی ہے۔ بی بی آندی تے خیر نال 18 سال تو اتے جاندی نہیں، بھاویں منہ چ داندی نہ رہن، اے 18 سال دیاں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایک گھر جا کے نہ دسنا کتے اتھے نہ جلوس نکلے ودے ہو۔ ایک مغربی مفکر ہے، وہ کہتا ہے عورت 18 سال میں جوان ہو جاتی ہے،
پھر اس کی عقل 18 سال پہ ہی رکی رہتی ہے. ویسے اس نے غلط کہا ہے، میں نے ویسے آپ کو سنا دیا ہے. اللہ اکبر. تو جبریل سے حضور نے پوچھا، کیا پوچھا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا عمر کا اندازہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے مجھے بنایا، میں نے سر اٹھایا تو میں نے ایک ستارہ پایا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ اوپر ابھرتا تھا. میں نے 72,000 مرتبہ اسے دیکھا. 70,000 سال بعد وہ طلوع کرتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا اگر وہ دکھائی دے پہچان جاؤ گے. کہا اب اتنی بھی بینائی کمزور نہیں ہے کہ جسے بندہ 72,000 بار دیکھے اسے پہچان نہ پائے. فرمایا پھر پہچانو کا سامنے آئے گا تو پہچانوں گا. فرمایا جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم انا ذالک الکوکب. اللہ اللہ. ان کو جو بھی حضور کی شان کی حدیث بیان کرو نا تو ان کا ابا اللہ کرے ضعیف ہو جائے. یہ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے. وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا ضعیف والا لطیفہ. وہ شاہ صاحب ایک ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث سنائی ملا جی کو تو آگے کہنے لگے یہ حدیث ضعیف ہے. اور شاہ صاحب وہ بڑے تیز فہم کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا اے مینوں دس جیڑی میں تینوں حدیث حضور دی شان دی دسداں اگو تو منہ پھٹا آدھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے تے حدیث نہ. ضعیف تو ایک حکم ہے، حدیث پھر بھی رہتی ہے. انہیں آکھا جی ضعیف ہے. وہ جڑے ویلے قابو نہ آیا نا تے شاوراں آکھیا، انہیں آکھیا اے دس تیرے پیو دی عمر کنی ہے. وہ مولوی آپ جو 60 65 70 دا سی تے پیو 85 90 دا تے ہونا ہی ہے. انہیں آکھیا جی انی. انہیں آکھیا تیرا پیو تے ضعیف ہے، تیرا پیو ضعیف ہے. انہیں آکھا جی ضعیف ہے تے پیو ہی نہ. انہیں آکھا مر جانے حدیث ہے، ضعیف ہے پر ہے حدیث. اے نامراد جتھے ملن گے جیڑی بھی حدیث نبی پاک دی شان چاہے گی کی آکھن گے؟ تے انہاں نو آکھو تہاڈی اماں بھی ضعیف ہے، تہاڈا پیو بھی ضعیف ہے، پہلے اے ثابت کرو. ضعیف ہے پر ہے پیو ہی. بابے کیوں بابے ہو؟ تسی ضعیف ہو پر ہے ہو. اور یہ جڑے ضعیف تانوں لگ دے پین تواڈے کولوں ترکڑے نے. اے جے تسی جڑے شوارمے کھا کھا کے جوان ہوئے ہو تواڈے کولوں اے ضعیف ہون وی ویکھن نو وی تکڑے نے، ٹرن نو وی تکڑے نے، کھان نو بھی تکڑے نے. ساڑے ہون بھی بابے انج دے ہیں تسی ایک پاؤ نہ کھا سکو 1 کلو نو پھیرا پا جانے نے. اس لیے یہ ان کو رٹایا گیا ہے کہ جو حدیث نبی پاک کے کسی صحابی، کسی اہل بیت، کسی کی شان میں آ جائے اور کچھ نہیں کہہ سکتے تو ایک لفظ ضرور کہہ دو. یاد رکھنا ضعیف حدیث فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے. یہ اصول پکا ٹھکا اصول ہے. یہ صرف ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، قدم قدم پہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. ہائے ہائے واہ اقبال کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ
دھوکہ دیتے ہیں یہ بازی گر کھلا، یہ مذہبی بازی گر ہیں، یہ رومالے شمالے لے کے پگڑیاں شگڑیاں کس کے چٹے جبے پا کے ٹی وی ٹی ٹیوب تے آ کے حدیث دے اتے ضعیف دا حکم، فلانے نے کہا ضعیف، فلانے نے کہا ضعیف۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات کہے ضعیف ہے، اگر میرے نبی کی شان میں آ جائے تو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی کافر بات کہے تو قبول نہیں، کوئی کافر کوئی بات کہے تو قبول نہیں۔ ایک باری پھر آکو، کوئی کافر کوئی بات کہے تو قبول نہیں، لیکن اگر میرے نبی کی شان میں کوئی کافر بات کرے تو 100 بار قبول ہے۔ اوے ابو جہل بھی کہے نا، ابو جہل بھی اگر یہ کہے کہ میں نے سونے محمد کو اٹھایا پیٹھے پیچھے بٹھایا، اونٹنی اٹھی نہیں، میں نے جب سونے محمد کو آگے بٹھایا اونٹنی اٹھ کے دوڑنے لگی۔ ہم نے کہا ابو جہل تو ہے تو پرلے درجے کا جھوٹا، لیکن اس بات میں تو سچا ہے۔ وہ کہے چنگے بندے ہو، مینو ابو جہل آدے ہو، جھوٹا آدے ہو، اے دے وچ اساں آکھاں گے اے تو ساڈے یار دی تعریف کیتی ہے، اے سچ ہے۔ اے نمازہ دیاں کمیاں پوریاں ہو جانیاں، روزیاں دیاں کمیاں پوریاں، عقیدے دی کمزوری ہے جڑی او برباد کر دے وے گی۔ تے میں تانوں عقیدہ یاد کرا رہے ہاں، تے چھوٹے بچے بھی یاد رکھو تے بزرگ بھی۔ ساری کائنات دے امام کعبہ دا پیو بھی آ جاوے تے آکھے ضعیف ہے، آکھی ضعیف ہے پر نبی دی شان چے قبول ہے۔ قرآن دی شان، اللہ دی شان، نبی پاک دی شان، شیطان بھی کوئی گل کرے سانو نہیں سمجھ آ رہی۔ ابو جہل دا پیو شیطان بھی سانو آکھے ایک گل اے ہے، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ایک مال غنیمت آیا، سرکار نے اکٹھا کروایا، حضرت ابو ہریرہ کو چوکیدار بنایا کہ ذرا پہرا دے۔ رات ہوئی، ایک آنے والا آیا اور اس نے دیکھا ابو ہریرہ کو اونگ آ رہی ہے، اس نے چادر بچھائی اور ابو ہریرہ کی آنکھ کھل گئی، انہاں جا کے تو پھڑ لیا۔ تو کی سمجھے ہے چوکیدار ستا ہویا ہے؟ آج میں نے تینو چھڑنا نہیں۔ انہیں آکھیا لی عیال کثیرن، اے میں نے معاف کر، اللہ دی قسم ہے میں نے بڑے بچے میرے چوکھے نے بھوکے پہ مردے نے یہ وہ، انہیں او وسیلے پائے۔ ابو ہریرہ نو ترس آیا، انہیں چھڑ دیتے۔ صبح ہوئی، سرکار کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، ابو ہریرہ بولے نہیں، سرکار نے دیکھ کے کہا یا ابا ہریرہ ما فعلا اسیرو کل بارہا، رات آلے قیدی دا حال سنا۔ اے لاہور دے اینا آوارے ملا منا پتہ نہیں ہے، آدھے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، اوے نبی ستا بھی ہوئے تے انہوں پتہ سارا ہوندہ ہے۔ تو ساں پھر نبی منیا ہی نہیں۔ ہن حضرت ابو ہریرہ نو چاہیدہ سی نہ آکھ دیتی تو انہوں کی پتہ، اتھے میں سا یا تو سی سو۔
پر وہ ابو ہریرہ سن، انہاں کہا سرکار بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا سنا کہانی سنا کنج بھی تھی؟ انہیں آکھیا سرکار میں انہوں پڑھ لیا سی، چھڑن دا پروگرام کوئی نہیں سی، پر انہیں واسطے بڑے دیتے۔ انہیں آکھیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے لی عیالن کثیرن، بڑے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مہربانی کر، میں چھڑ دیتا۔ سرکار آکھیا آج دھیان رکھیں انہیں پھر آنا ہی۔ اے سارا ٹبر آخدا ہے نبی نو کل دا پتہ نہیں اگے کی ہونا ہے، تے نبی پاک نے کی آکھیا انہیں پھر آنا ہی۔ اے نبی پاک نو نبی مندن لفظی، اصل نبی مندے ہی نہیں، ایویں پڑے پھر دے پہنے۔ اے نے موگے تے موگے او ہوندے نے جنہ وچ پانی پھر دائے تے مکھن نکل دائے، جھیڑنا تے پھر رہے ہیں نا وچ پانی گھمن گھیری، سارا دن پانی موگے میں پھرتا ہے، مکھن نہیں نکلدا۔ اے عبادت کرن، اے نمازاں پڑھن، اے روزے رکھن، انہاں دے متھے تے وٹ پہ جاون، اے دین پھیلاون، اے تبلیغاں کرن، انہاں وچ ولی قیامت تک پیدا ہو ہی نہیں سکدا۔ مکھن تب پیدا ہوتا ہے جب نبی پاک کی شان قدر کا پتہ چلے۔ بے قدرے بھی کوئی ولی بنتے ہیں، قدر والے شان والے ولی بنتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ آج رات ابو ہریرہ یہ چور پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کیا آج میں چوکنا رواں گا، ہون تے پتہ لگ گیا نا، ہونو نہ کیا آج تو آ سہی، وہ پھر آ گیا۔ نبی پاک نے جو کہا وہ ہو گیا، آیا۔ اب اس نے جس وقت وہ ڈھیر میں ہاتھ لگایا، حضرت ابو ہریرہ نے دونوں ہاتھوں سے انہاں کہ آج نس کے تکات، نبی پاک دے پولیس مین نے کس لیا، لیکن انہیں بھی او واسطے پائے، آج پھر دل پسیج گیا۔ چور سی پر ہے ترگڑا سی، وہ پھر چکر دے کے سرکار نے تریجی رات پھر آکیا پھر آنا ہی، آج چھٹی نا۔ انہاں کہ جی انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا۔ سبحان اللہ، پولیس والے بھی بڑے تکڑے ہوندے ن، پر چور بھی سبحان اللہ اے چکر دین نو باز نہیں آندے۔ آج کل اے سارے جلوساں دے وچ ودے نے، جننے وڈے چور، زرداری چور، برماری چور، کچھ دا میں نا نہیں لینا، تسی سمجھ لو کنے چور، اے سارے سڑکاں تے جے گلے پھاڑ پھاڑ کے بی بی آندی طرح آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور کھا رہے ہیں، اور کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اے چوہے پھر نکل آئے نے۔ خیر نال توڑے بھی پروگرام ہونا ہے کہ چلو نویں آ رہے نے چکھ لویے۔ تیسری رات چور پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج تے تینوں جان نہیں دینا۔ انہیں آکھیا میں نو چھڑ دے، تیری بڑی مہربانی، مجبورا میں۔ انہیں آکھیا میں چھڑنا ہی نہیں۔ انہیں آکھیا تینوں میں وظیفہ نہ دیواں۔ ہون چور مولوی بن کے آ گیا، پورا فضل الرحمان۔ سوچ کنے سونے سونے چور نے، نہیں سمجھ آئی؟ اور سارے کٹھے، کتیاں نے بھی اتحاد کر لیا، سبحان اللہ۔ پر ہڈی جدوں آئے گی پھر اتحاد ٹوٹ جائے گا، پھر ہڈی دے اتے سارے پتہ تو انہوں سارا ہے، عمل نہیں کرنا۔ پھر تسی نعرے مار رہے ہونے ہو
جمعے والے دن میرے نال وعدہ کر جاندے ہو، نکل دے ہی کوئی آدھا ہے او زندہ باد تے کوئی اے زندہ باد، کتے کھلو بھی جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا وظیفہ نہ بتاؤں تجھے؟ آپ نے فرمایا وظیفے شظیفے آج میں نہیں لینے، آج میں تینوں سرکار دی خدمت جو پڑھ کے لے جانا. انہیں آکھیا گل سن ایویں مینوں نہ پھسا، تینوں میں او وظیفہ دساں آئندہ سرکار تینوں چوکیدار پہرے دار پولیس مین بنا دیون تے تو ستا بھی رویں تے میں کیاں میرے تو دو گنا طاقت آلے چور بھی تیری چوری نہ کر سکن. انج دا میں تینوں وظیفہ دے ماں بس پھوک کے سو جا. چور مولوی بھی بن گیا تے پیر بھی بن گیا. سبحان اللہ. انہیں ہون وظیفہ دینا شروع کر دیتا. اے آخر پھر یہی ہوندا ہے. حضرت ابو ہریرہ آکھیا گل تے بڑی فائدے والی ہے، گل تے آ گئے نا چکر وچ، گل تے فائدے والی ہے. ہن ساری رات جاگنا پھر بھی انہیں آ جانا، یہ مزے والی گل ہے. چوکیدار تے اساں بننے رہنا ہے تے سو بھی جاوے بندہ تے چوری نہ ہوئے. یہ وظیفہ تے بڑا ہی وکھرا ہے. انہاں آکھیا چل وعدہ رہا تو وظیفہ دس اساں تینوں چھڈ دیتا. انہیں آکھیا ابو ہریرہ اے جڑی قرآن دے وچ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگے کیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. میں پڑھ کے تواڈے اتے دم کر دیتی ہے. پڑھی بھی ممبر تے بہ کے. ہن پوچھو کیوں دم کیتی ہے؟ شالا توانوں کوئی پارٹی چوری نہ کر سکے. کیوں جی؟ کیونکہ کسے نے آکھنا ہے جی کی کریے بٹ سن قوم سی، کسے نے آکھنا گجر سن کریے کی، کسے نے آکھنا رائی سن کریے کی. تسی اس چکر جب پھنس جاندے ہو. آج میں تواڈے اوتے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دوں. سبحان اللہ. سویر ہوئی نبی پاک کی خدمت میں ابو ہریرہ آ گئے. حضور ناراض نہیں ہوئے، مسکرا رہے. واہ کملی والے واہ. سبحان اللہ. میرا محبوب بھی مسکرایا. شالا میرے حضور دی امت بھی ہس دی رہے. کوئی غم تواڈے نیڑے نہ آوے. اللہ غماں تو جان چھڑاوے. سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، رات دی کہانی پھر سنا، آج چور تو نہیں لے آیا؟ انہاں آکھیا سرکار بڑا زور لایا پر او وظیفہ بڑا کم دا دس گیا. آپ نے فرمایا اچھا او 3 راتاں دا چور تینوں وظیفہ بھی دے گیا. اس واسطے اسی جڑے پھس جانے ہیں نا وظیفیاں وچ، یہ ساڈے تو وڈے پھس گئے نے. اسی شے کی ہیں. حضور اس نے وظیفہ بتایا. فرمایا مجھے بھی بتا، مجھے بھی بتا. کہا وہ کہتا تھا آیت الکرسی پڑھ کے دم کر، گھر پہ چور نہ آئے، ڈھیر پہ گھر ڈھیر محفوظ، تو بس پڑھ کے دم کر، خیر ہی خیر. سرکار نے فرمایا تھا جھوٹا
تھا جھوٹا پر سچ بول گیا. تھا ازلی جھوٹا پر سچ بول گیا اس کا. اور پھر اس نے جو بولا وہ سب نے قبولا کہ نہیں؟ قبولا. مطلب یہ ہے اس نے اللہ سونے کے سونے نام کی شان، قرآن کی شان، نبی پہ نازل ہونے والے کلام کی شان شیطان نے بھی بیان کی. تو نبی نے یہ نہیں کہا شیطان نے رد فرمایا نہیں، وہ شیطان ہے، بات قبول ہے. لہذا لکھ رکھو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس حدیث پہ بڑے بڑے مولویوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، علامہ اقبال پکڑ کے اس حدیث کو سینے سے لگا لیتا تھا. کیوں؟ کہتا تھا میرے نبی دی شان تے عاشقاں دا اے اصول جڑی یار دے شان وچ گل اے او قبول اے، او قبول اے، او قبول اے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں نور تھا آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 14,000 کا لفظ نبی پاک نے جو بولا ہے اس کو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اس سے زیادہ کی نفی ہے. فرمایا حضور نے زیادہ کی نفی نہیں فرمائی، صرف مدت بتائی ہے، یعنی مدت، لمبی مدت کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی آدم کا نہ نام تھا نہ نشان تھا. اسی لیے حضرت پیر مہر علی شاہ ہن فقیران دے ڈیرے آ، فقیر قرآن حدیث سے باہر نہیں جاتا. حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں ایہے قرآن دے مانے نی، ایہے قرآن دے مانے نی جڑے شیر میے وارث شاہ دے وے. یہ اللہ والے قرآن کی بولی بولتے ہیں، لیکن کیونکہ لوگ جو چیز ہضم کرتے ہیں یہ قرآن حدیث کا رس لے کے اپنی زبان میں شعر کی شکل میں کان کے ذریعے رس گھولتے ہیں. بولی اللہ رسول کی بولتے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ نے اسی طرف کے آدم تے کل دی گل کیا کن فایا کون. آدم نہیں، جبریل بھی وچ، عرش بھی وچ تے فرش بھی. کن فایا کون تے کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی. سمجھ آ رہی نا؟ ایک کن فایا کون تے کل دی گل اسا پہلے پریت لگائی. اجاں وی سانو اے پہ دس دے اے بوٹے بیلے کاہی تے میں دا حرف نشان نہ آ. بات کھل گئی. تے میں دا حرف نشان نہ آ جدوں دتی میم گواہی تے مہر علی رل دوہیں بیٹھے
تے جد حب ڈوہانو آہی اللہ اکبر. اگر ایک بزرگ بابا بولتا نا تو آپ کہتے جی یہ متفرد ہیں، یہ اکیلے ہیں. ادھر سے پیر مہر علی شاہ بولا، وہ ہیں گولڑے میں، اور قصور کہاں ہے؟ گنڈا سنگھ والے پاس، فیروز پور روڈ. قصور او مہر علی شاہ اے بلے شاہ. پر کمال یہ ہے کہ نبی کی شان میں دونوں تول کے بول رہے ہیں. آخر پتر نے حسن حسین دے، اے یزید دے پترانو کدے توفیق نہیں ہونی. کچھ ہوندے نے جڑا خون نے یزید دا، کچھ نے جڑے یزید دے پروگرام دے وچ شامل نے، جنہاں دے پروگرام یزید پلید والا، او نہیں کلام سنا سکدے فرید والا. تے اساں حسینی تے حسنی بزرگاں نال ساڈا تعلق ہے. مجھے لوگ کہتے تسی بزرگاں دا کلام بڑا پڑھ دے ہو. میں کہا بزرگاں نال تعلق ہے تائیں پڑھ دے آنا. ساڈا تعلق کوئی ابو جہل نال ہے، شیطان دے نال ہے. اوہ تواڈا تعلق شیطان دے نال ہے، ساڈا تعلق رحمان دے نال ہے. بندہ انہاں دی بولی بول دے جنہاں نال پیار ہوئے. حلالی پتر نے نا مہر علی شاہ، ادھو مہر علی شاہ بولیا. ادھو مزے دی گالے دوویں گیلانی نے، دوویں جیلانی نے، دوواں دے ابے عبدالقادر جیلانی نے. پتر کام دے ہون تے پھر کوئی تعریف شاریف کر دن، ہون ہی نکمے تے پھر کی کریے. خالی شاہ لکھن دے نال پتر نہیں ثابت ہوندے، ثابت تاں ہون گے جے بابے دی بولی بولن گے. بعض لوگاں دے نال لکھیا ہوندا شاہ، آپ بھی تباہ تے دوجے بھی تباہ. پترا پتر بن کے وکھا. اے ویکھ آیا ہی مہر علی شاہ، تے ہن میرے علی شاہ تو بعد دوجا پتر بلے شاہ. تے انہاں دیاں بولیاں الگ الگ نے پر دل ایک نے. اتوں دور دور نے، وچوں حضور نے. سیاستدان تے مولوی حضرات اونج مل مل کے پسلیاں تروڑ دین گے، اتوں ایک تے وچوں دو نہیں کچھ اور. اے تسی کی سمجھ دے ہو؟ اے شہباز شریف، زرداری، عمران خان تے فضل الرحمان، اے اتو بھاویں میل میل کے ایک دوجے دا منہ چومن، نک کھاون، اکھاں چومن، متھے چومن، کٹھے گھومن، اسلام آباد جاون، کوئی بھی اے جتنے پروگرام نے اتو اتو. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، فرمایا بظاہر متحد ہیں، اندر سے ٹوٹے ٹوٹے. بھاویں وڈے تے بھاویں اے مداری نے. انہاں مداریاں دے پیچھے روٹی کماؤ، روزی کماؤ، بچیاں نو کھواؤ، اللہ اللہ کرو، بس زندگی انج گزارو. انہاں مداریاں دے پیچھے یہ جانا ہے. ہونے تواڈے ہوتے آیت الکرسی میں پڑھیے. سبحان اللہ. اللہ. بلے شاہ صاحب حضرت عبداللہ شاہ آپ فرماتے ہیں اکو رانجا
مینو لوڑی دا یہ اساں جمعہ چس واسطے پڑھ دے ہیں پھکا منہ کر کے رکھی تقریر کر کے یہ جمعہ دی چس ہی نہیں ہوندی جمعہ پڑھیے یار دیاں گلاں کریے سونے دی تعریف کریے دل ٹھنڈا ہوئے تے متھے گھسان والا کام اساں صرف نہیں کرنا اساں دل نو ستھرا صاف آئینے دی طرح کر کے چھڈنا ہاں اکو رانجا مینو لوڑی دا اکو رانجا مینو لوڑی دا اکو رانجا مینو لوڑی دا کیڑا جے دے سر تے میم مروڑی دا جے دے سر تے میم مروڑی دا کن فایا کون کن فایا کون اگے تھی لگیاں اے نیو نہیں لگڑا چوری دا اے نیو نہیں لگڑا چوری دا اکو رانجا سانو قادیانی نہیں سکھاندا سانو کوئی کانا لولا لنگڑا پسند نہیں آندا ساڑا دل صرف مدینے جاندا اکو رانجا مینو لوڑی دا جے دے سر تے میم مروڑی دا آپ ٹر جاندا نال مجیندے منتاں کر کر موڑی دا کن فایا کون اگے تھی لگیاں اللہ اکبر آج تے معراج دے بجائے میلاد ہی ہو گیا سبحان اللہ جبریل نے کیا کہا حضور ایک ستارہ تھا بڑا پیارا تھا 70,000 سال کے بعد طلوع کرتا تھا میں نے 72,000 بار دیکھا سرکار نے کہا وہ ستارہ میں ہی تھا وہ ستارہ میں ہی تھا ہون دس کنی عمرے سرکار دی کنی عمرے سرکار دی گل کر کائنات تو پار دی کنی عمرے میری علامہ اقبال نے آکھیا جیڑا تینوں عبداللہ لگ دائے تینوں سمجھ وچ نہیں آنا کیونکہ اے آدم کا بیٹا بھی ہے آدم سے پہلے بھی ہے زاں کہ او ہم آدم و ہم جوہرست عبدہ راز درون کائنات عبدہ چندو چگونے کائنات اے حضور نو عبد عام بشر نہ آکھیں یہ عبدہ ہے اس لیے قرآن نے کہا سبحان اللذی اسرا بے عبدہ لیلا سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل سے حصے میں رات کے قلیل تھوڑے سے حصے میں اب تھوڑا کتنا تو اس تھوڑے کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے کہا کنڈی ہل دی رہی اور بھئی حضور گھر سے نکلے یہ سمجھانے کے لیے ہے حضور گھر سے نکلے دروازہ ہلا تو دروازے کی کنڈی ہل پڑی اب اس نے رکنا ہے نا ہلیے تے رکنا بھی تے ہے نا حضور نے وضو کیا پانی چلا حضور جس بھی بستر پہ چٹائی پہ لیٹے جسم کی حرارت اسے پہنچی اب دیر کتنی لگی کہتے ہیں تھوڑی سی دیر گزر جائے کنڈی رک جائے گی پانی رک جائے گا
بستر والی حرارت ٹھنڈک میں بدل جائے گی، لیکن اتنی قلیل وقت لگا کہ حضور گئے واپس آئے، اجے کنڈی ہل رہی ہے تے بستر گرم۔ اور دماغ دے پھیتے اڑ گئے نے، سائنس دانا دی سائنس دے گھوڑیاں دے پیر لنگ ہو گئے، دنیا حیران۔ علامہ اقبال آدھے نو اے انہاں تو نہ پوچھ، عاشقاں تو پوچھ۔ حالانکہ علامہ اقبال دنیا دا پڑھیا لکھیا وڈا پڑھیا لکھیا آدمی، اے تے جنہیں ودے نے ڈاکٹر پروفیسر مولانا شیخ الحدیث تے پاس کو بھی نہیں، اے پاس کو ہوندی کی شے سبحان اللہ۔ اقبال وہ کہتے ہیں میں از میں خانہ مغرب چشیدم، میں از میں خانہ مغرب چشیدم، آخدے نے میں اے جڑا مغرب ہے نا، یورپ تے انگلینڈ تے برطانیہ، میں انہاں دے علم دے سارے میں خانے خالی کر چھڑے، میں از میں خانہ مغرب چشیدم، پر فائدہ کی ہویا آدن بجان من درد سر خریدم، ٹکے دا فائدہ نہیں ہویا بر سر دا درد ہی ہویا۔ اے اقبال ہی آکھ سکدا ہے۔ اے تے امریکہ دا کتا بھی مر جائے تے پوری ساڑی وڈی ہے جڑی سیاست دانا دی فوج، سرکار بڑا افسوس ہے۔ ویسے عمران خان ہے تے نالائق آدمی، پر اس گل وچ ستھرا رہا ہے، نہیں سمجھ آئی۔ میں چودھری صاحب نو پتہ نہیں میاں صاحب نو میں خواب سنایا، میں خواب ویکھیا عمران خان دے ہاتھ کڑیاں نے، پر چاندی دیاں۔ یہ خواب میں آج ہی سنایا حاجی صاحب نو، جو یاد تھوڑا جا رہ گیا۔ فیضی صاحب چاندی دیاں پتلیاں پتلیاں ہاتھ کڑیاں، میں ویکھیاں تے میں آکھیا بھی یہ کھولنیاں چاہی دیاں، میں جا کے ایک ہاتھ کڑی نو انج پھڑ کے نا، انج جو چھکیا وہ ساری کڑی کھل گئی، تے میں آکھیا جا اسی تیرے نالا۔ اے ہن تعبیر تسی میں دسنی، اے باقی تے نااہل تے نالائق تے مہنگائی نے بڑی کیتی، انہوں پوچھاں گے۔ ایک گل ہے اکھ پا کے جیڑا گل کردہ ہے سانو چنگا لگدا ہے اس معاملے، اس سارے ہی لاملیٹ جتنے ہیوی مینڈیٹ، کتے بھی مرن انہاں دیتے، سلوٹ، سانو مرد چاہیے، اے ہمیں ٹر جاوے کوئی ہور آوے اساڑی کسے نال کوئی لین دین نہیں، پر مومن مرد چاہیے۔ اللہ کرے آوے، انشاءاللہ کوئی آوے گا۔ نا امید نہیں ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا زرخیز ہو تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اے رات نہیں رہنی، انشاءاللہ سویر ہونی ہے، اے رات نے انشاءاللہ مکنا ہی مکنا ہے، تے سویر آنی ہے، آج آوے تے بھامیں کل آوے گی۔ تے میں گل کی کر رہا سا دسو، علامہ صاحب فرماندے میں نے مغرب کے میں خانے خالی کر دیے، یعنی علم، لیکن بجانے من درد سر خریدم، کہتے ہیں مجھے میری زندگی کی قسم ہے فائدہ ٹکے دا نہیں ہویا، جتنا علم میں نے وصول کیا سر میں درد بڑھا فائدہ نہیں ہوا۔ آگے کہتے ہیں نشستم با نکویان فرنگی، نشستم با نکویان فرنگی ازاں بے سود تر روزے ندیدم۔ اساں تے جاندے ہیں نا تے انہاں دے او جڑا کچرا مچرا انہاں نال ملاقاتاں کر دیاں، اقبال کہتا ہے میں کچرے مچرے سے نہیں ملا، نکویان فرنگی جو فرنگیوں کے دماغ ہیں
ان سے میں ملا، ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ بیٹھا، لیکن ازاں بے سود تر روزے نہ دیدم، او جڑے دن گزرے نے فضول گزرے نے۔ ایو جا حق گو پہلے لے کے آ۔ واہ اقبال واہ، واہ مرد حق واہ، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کردہ کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں معراج کی رات دیر کیوں نہیں لگی، کتنی دیر میں آئے گئے سرکار؟ کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اے سریکی وچ آدن بلہانگ کی آدن تے پنجابی چ اردو چ آدن چھلانگ تے فارسی چ آدن جست تے انگلش چ آدن جمپ، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے عشق دی ایک چھلانگ لگی تے 40,000 جہان تھلے، عاشقاں دا سردار بلے بلے بلے۔ عشق دی ایک چھلانگ، سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تھل مارودا پینڈا سارا تھی سم ایک بلہانگ۔ عاشق جدوں ٹر پے نا اے تھل مارو روہی ریگستان ایک چھلانگ، عاشقاں بدھیاں کمراں تے دلی اے کھڑی ہے، ادھر بھی عشق ادھر بھی عشق، دیر کاہے کی اسے بھی پیار اسے بھی پیار، اسے اس کا انتظار اسے اس کا انتظار، ہو گیا دونوں کو پیار میرے علی رل دوہیں بیٹھے، تے جدو حب ڈوہانو آہی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں یاد رکھنا ہے، اگلی جمعے کی تو شروع کرنا ہے، من المسجد الحرام۔ میں نے ایک دوست آکے وہ آکھے جی تسی تقریر شروع کیتی سی معراج تو چکر بڑے لمبے کٹن، تسی چکر بڑے لمبے کٹن۔ میں آکھیا ایدہ مطلب سیدھا ہویا کہ اسی رول گیا، انہیں آکھیا بالکل رول گیا۔ میں آکھیا تو انہوں میں آدھا ہوں نا کہ رول گیا پر چس بڑی آئی ہے۔ اے سرکار دیاں یاداں میں چو رول جاویے اور تو انہوں چاہیدہ کیے، حضور دے ذکر وچ اللہ کلے رول جاویے، حضور دے عشق دیاں وادیاں وچ، حضور دے ذکر دے ریگستان دے وچ گلستان دے وچ اللہ کرے رول جاویے، اللہ کرے موت آوے تے محبوب دا ذکر کر دیاں آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔